السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں کرنے والی ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری کا پارٹ 1۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کریم کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو نینوا کی خطاب بوس فرمایا تھا، جس کو بعد میں دمشق کہا جانے لگا۔ دمشق آج کل ملک شام کا مشہور معروف شہر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرائض نبوت کو سر انجام دینے میں انتھک محنت فرمائی۔ آپ دن رات لوگوں کو دعوت الہی اللہ دین میں مصروف عمل رہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے بارہا فرمایا کہ اپنی عادات کو سنوار لیں، وگرنہ عذاب الہی کا شکار ہونا پڑے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں سے اکثریت نے آپ علیہ السلام کے پیغام کو سنجیدگی سے نہ سنا اور نہ ہی اطاعت اختیار کی، بلکہ ہمیشہ آپ کو برا بھلا ہی کہا۔ آپ کی قوم کے اکثر لوگ سرکش اور نافرمان تھے، اگرچہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت اور سچائی کو دل سے تسلیم کرتے تھے، مگر زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ نینوا دمشق کے لوگ تمام ہی بت پرستی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کی خاطر حضرت یونس علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا کہ وہ انہیں بت پرستی ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کریم ہی کی ذات اقدس ہے، مگر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ اگر سرکشی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر کسی طرح بھی نہ بچ پاؤ گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی قوم پر نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے سورۃ الانشقاق میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ، اور ہم نے 1,00,000 یا اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف انہیں بھیجا، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں لطف اندوز ہونے دیا کچھ مدت تک۔ ہزاروں برس قبل دنیا میں آبادی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ 1,00,000 افراد کی تعداد بہت بڑی تعداد کہی جا سکتی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ اتنی بڑی قوم کی اصلاح کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اگرچہ بہت بڑی قوم تھی اور بڑی حد تک آسودہ حال بھی تھی، مگر ان میں اکثریت بت پرستانہ خیالات رکھتے تھے اور تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جس بنا پر اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو انہیں مبعوث فرمایا تھا تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے اور اس طرح وہ دنیا میں بھی سکون حاصل کریں اور آخرت میں بھی ان کی بخشش ممکن ہو سکے۔ قوم کی ہٹ دھرمی۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام مسلسل تقریباً 40-50 برس اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، مگر لوگوں کی اصلاح ممکن نہ ہو پائی۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اے میری قوم، یہ بت تو تم خود ہی بناتے ہو، خود ہی ان کے آگے سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہو۔ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ نہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی تخلیق ہے، پھر بھلا تم لوگ انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام ایک روز قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے مخاطب ہوئے کہ اے میری قوم، اپنے خالق کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے کوئی بھی منافع بخش بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، کیونکہ وہ تو خود تمہارے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ مگر قوم نے بالکل بھی اس پر توجہ نہ کی، بلکہ قوم کے سردار کہنے لگے کہ اے یونس، ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی تازیبہ حرکات کے باوجود انہیں ہدایت کی راہ دکھلاتے رہے اور انہیں نیک اعمال کی ترغیب دلاتے رہے۔ آپ علیہ السلام جب انہیں ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو ضلالت کی راہ اختیار کر رکھی ہے، اس کو اگر تم لوگوں نے نہیں چھوڑا تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ سن کر ان کے سردار بولے کہ اے یونس، یہ تو بتلاؤ کہ عذاب ہے کیا چیز جسے تم ہمیں ہمیشہ ڈراتے رہتے ہو، اور وہ ہوتا کیسا ہے؟
اس کے بعد تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی اکثر ہی کہنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے اس بات کا گویا مذاق بنا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے حد درجہ مایوس ہو گئے اور انہیں بار بار سمجھانے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے۔ قوم کے لیے دعا۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے بالکل ہی مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس صرف 40 روز ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لو، مگرنہ تم اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب نازل ہوگا، تم پر اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب نازل ہوگا۔ یقیناً یہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرمایا ہوگا، کیونکہ قوم پر عذاب تو پہلا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہونا تھا۔ آپ علیہ السلام اس دوران اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کر لو اور بت پرستی سے توبہ کر لو، مگر قوم نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور مذاق اڑانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس دوران گوشہ نشین ہو گئے اور جب عذاب میں چند روز رہ گئے تو آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر جب 35 روز گزر گئے تو اس قوم پر اچانک ہی سیاہ بادل ہر طرف چھا گئے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اب یونس علیہ السلام کا کہا ضرور پورا ہوگا، چنانچہ انہوں نے شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کیا، یہاں تک کہ جانوروں سے ان کے بچوں کو بھی جدا کر لیا اور بچیوں کے علاوہ جانوروں کے بکانے عجیب ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ وہ سب یہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر تیرے نبی یونس پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں، ہم نے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو اب ہمیں معاف فرما دے اور اے ہمارے رب، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ پیارے بچوں، جس روز حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، وہ عاشورہ کا دن یعنی 10ویں محرم کا دن تھا اور دونوں میں افضل ترین دن یعنی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام کی اسٹوری کا پارٹ 1 یہیں تک ختم ہوتا ہے، تو ملتی ہوں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی اسٹوری کے پارٹ 2 میں۔ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔